السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو سنیے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہی موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطائیں معاف فرمائے، آمین۔ پتہ ہے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ جہاد نفس، اپنے نفس سے لڑنا، ایک بار نہیں بار بار اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ مشکل ہوتا ہے خود پر جبر کرنا، مشکل ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز کو اپنانا، مشکل ہوتا ہے پسندیدہ چیز کو چھوڑنا، مشکل ہوتا ہے غصے کو پی جانا، مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، مشکل ہوتا ہے خاموش ہو جانا، مشکل ہوتا ہے معاف کر دینا، مشکل ہوتا ہے خود سے لڑنا، مگر نفس کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سورہ شمس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے۔ جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ فرمایا، میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ذوالفقار احمد کی کتاب کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے سے ماخوذ۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری خود نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں اور کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے۔ جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اگر ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجے کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کسی کے وجود کو مٹائیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ اس ہماری ادائیگی کے غلام ہیں اور ہم ان کے بادشاہ، اور بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے بادشاہ کا جوابدہ بھی۔ اللہ پاک صبر کا ایک خوبصورت صلہ دیتا ہے۔ ہمارا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تمہاری زندگی میں تاخیر ایک عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس تم صبر کرتے کرتے کبھی تھک نہیں جانا، تم حوصلہ رکھنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب تمہیں صبر کا صلہ دیا جائے گا تب تم اس کی مصلحتوں کو سمجھو گے۔ بس اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ صبر کے پیچھے ہمیشہ خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ بس تم اللہ کی خاطر اس کی محبت کے لیے صبر رکھنا، کبھی حوصلہ مت ہارنا۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتے، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ اللہ کی محبت اتنی سستی ہے کہ آپ برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہیں۔
اللہ کی محبت اتنی خالص ہے کہ خاموشی سے سر جھکا لے، کچھ نہ کہے، تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کسی عیش و آرام سے نہیں۔ اللہ کو بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ جب کوئی اسے بھلا دے تو وہ بہانے دیتا ہے خود کو یاد کرنے کے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی کہیں الجھا کر، تاکہ بندے کا اس سے تعلق بنا رہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، میں سے ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کچھ سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی صورت میں اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا ہوگا، اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، اور اگر اس کی نیکیاں اس پر جانا آنے والے پر ہر جانے کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ چلیے، میں چھوٹے چھوٹے سے الگ الگ سے کوٹس آپ کو سنا رہی تھی، امید کرتی ہوں آپ کو سارے اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہیں تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ایسے بہت سارے نئے بہت سارے بہترین قصے، بہت سارے اچھے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی رہوں گی۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔